تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر وجہ کے طلاق لے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بغیر وجہ کے طلاق لے لے اپنے خاوند سے۔ اور قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت 229 میں بھی آیا ہے کہ اگر دونوں کو یعنی کہ میاں بیوی کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو جو عورت ہے وہ رہائی پانے کے لیے یعنی کہ خلا لینے کے لیے کچھ دے دے اپنے شوہر کو، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک طرف مفتی طارق مسعود صاحب کا عورت کے خلا کے متعلق اتنا سخت موقف ہے کہ انہوں نے اس چیز کو زنا کے ایکول جسٹیفائی کیا ہے، جبکہ دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کچھ دلائل اور کچھ حقائق پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی جو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق لے گی۔ جنت کی خوشبو پانا یا نہ پانا وہ آخرت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سزا اور جزا دینے والی ذات ہے، لیکن یہاں پر ایسا اس حدیث میں کچھ بھی نہیں کہا گیا کہ اس عورت کی طلاق ہوگی نہیں، کیونکہ جامع ترمذی کی 1186 اور سنن ابو داؤد کی 2226 حدیث کے مطابق اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے بغیر کسی وجہ کے تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا کہ اس عورت کی طلاق ہوگی نہیں، جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب کے مطابق کوئی عورت اپنی مرضی سے طلاق لے ہی نہیں سکتی۔ اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس حدیث میں جنت کی خوشبو کی جو بات ہوئی ہے وہ خلا کے ارادے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو انجینئر صاحب کا یہاں پر کہنا درست ہے کہ ارادے کی بنیاد پر تو اسلام میں پکڑ یا گناہ ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں صرف اس ارادے کی وجہ سے کہا گیا، ارادے کی بنیاد پہ تو اسلام میں گناہ لکھا ہی نہیں جاتا جب تک کہ آپ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں، کیونکہ یہ احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ عدالت کے ذریعے خلا لینے کا پورا حق رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں اس کا شوہر شامل ہو، یعنی کہ اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ اور اگر مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کے اوپر عمل کیا جائے تب تو مرد اس بات کا انتظار کرے کہ اس کی عورت کب اپنے عاشق کے ساتھ یا کب اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تب جا کر وہ اگر خلا کا کیس دائر کرتی ہے تب وہ مرد کس کو منہ دکھائے گا۔ تو اس حوالے سے عورت کو پورا حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے عدالت کے ذریعے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن رکھا ہے کہ وہ دونوں یعنی کہ میاں بیوی اپنی عزت بچا لیں، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے مگر حلال ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے 2178، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ہاں حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، یعنی کہ طلاق حلال ہے، لیکن خلا کے معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی بات پر ہیں کہ ون سائیڈڈ خلا جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوگی، یعنی کہ عورت اگر وکیلوں کے ذریعے سے ساری کارروائی ڈال لیتی ہے اور مرد کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا تو اس صورت میں جو خلا ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوگی۔ اور فقہ حنفی کے کچھ معاملات اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن سے ان لوگوں نے خود ہی رجوع کر لیا ہے۔ ان کی جو کتاب ہے ہدایہ، اس کے اندر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی عورت کا مرد کھو جاتا ہے یعنی کہ گم ہو جاتا ہے تو وہ عورت 120 سال تک اپنے مرد کا انتظار کرے گی، جبکہ امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا ہے کہ وہ عورت 90 سال تک انتظار کرے گی۔ یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کا یہ والا فتویٰ اتنا نان سینس ہے حنفیوں کا کہ اگر ہم گوروں کے سامنے یا انگریزوں کے سامنے یہ والا دین ریپرزینٹ کریں تو وہ ہمارا مذاق نہیں اڑائیں گے، یعنی کہ مسلمانوں کا۔ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، مفقود الخبر کہا جاتا ہے، وہ عورت 120 سال تک اپنے خاوند کا انتظار کرے گی۔ آج ہم کسی گورے کے سامنے یہ نان سینس فتویٰ پیش کر سکتے ہیں، یعنی وہ عورت یا تو 90 سال تک انتظار کرے گی یا پھر اس کے مرد کے ہم عمر جتنے بھی مرد تھے وہ سارے مر جائیں اور یہ بات کلیئر ہو جائے کہ وہ مرد جہاں کہیں بھی تھا وہ مر چکا ہوگا، تب وہ آگے کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، یعنی کہ 150 سال کی عمر میں، یا پھر وہ 100 سے تو زیادہ ہی ہو چکی ہوگی اس وقت۔ تو سب سے پہلے اشرف علی تھانوی صاحب اور پھر جو ان کے مفتی ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے رجوع کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے 90 سال والا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں پر ہم مالکی فتوے کے ساتھ یعنی کہ امام مالک کا جو فتویٰ ہے کہ وہ عورت 4 سال تک انتظار کرے گی، ہم اس فتوے کو ٹھیک مانتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے کیا، یہ جو سارے معاملات ہیں 120 سال انتظار کرنے والے یا پھر 90 سال تک انتظار کرنے والے، یہ آج سے کئی 100 سال پہلے کے ہیں، لیکن آج جو وقت ہے، آج جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو آلات آ چکے ہیں، جو سیٹلائٹس ہے، جو انٹرنیٹ کا وقت آ چکا ہے، اس دور میں تو مرد دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا ہے تو اگلے لمحے ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسیڈنٹ اگر دنیا کے دوسرے کونے میں بھی ہو رہا ہے تو ہمیں اس بات کا اگلے ہی لمحے پتہ چل جاتا ہے، جیسے وہ سب میرین سمندر کے پتہ نہیں کس حصے میں جا کر ڈوبی تھی، لیکن ہمیں اس بات کا بھی پتہ تھا کہ اس سب میرین کے اندر کون کون تھا اور وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے۔
باقی مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ان شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر وجہ کے طلاق لے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بغیر وجہ کے طلاق لے لے اپنے خاوند سے۔ ان دونوں باتوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ عورت بلا وجہ طلاق نہیں لے سکتی، جبکہ دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ جامعہ ترمذی اور سنن ابو داؤد کی حدیث میں سے بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ یہاں پر تو دونوں حضرات کا جو نظریہ ہے وہ ایک جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی ہے زنا کرنے والی، جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ چھوٹی موٹی باتوں پر خلا نہیں لے سکتی، جبکہ اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے یا اس کو خرچہ نہیں دیتا، تو اس بات کی تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی قائل ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی قائل ہیں کہ اس صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے۔ لیکن اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے۔ اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی، چھوڑ دیں اسلام، جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو، آپ اس کے پاس، ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی، جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے۔ یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ زیادتی والا معاملہ کر رہے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو ایکول رائٹ ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں اگر کوئی معقول وجہ ہے تو، لیکن انہوں نے تو اس بات کو سرے سے ہی ختم کر دیا کہ اسلام کے اندر بالکل اس بات کا آپشن ہی نہیں ہے کہ عورت خلا نہیں لے سکتی۔ جبکہ سنن ابو داؤد کی حدیث موجود ہے 2227، حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی تھی، تو جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے لیے جانے لگے تو حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ ان کے دروازے کے پاس اندھیرے میں کھڑی تھی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے خلا کے بارے میں کہا کہ میرا اور میرے شوہر کا اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے جو ان کے درمیان لین دین تھا وہ کر کے ان کی خلا کروا دی۔ اور قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت 229 میں بھی آیا ہے کہ اگر دونوں کو یعنی کہ میاں بیوی کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو جو عورت ہے وہ رہائی پانے کے لیے یعنی کہ خلا لینے کے لیے کچھ دے دے اپنے شوہر کو، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر ان کو اپنا سٹانس بدلنا پڑے گا اور تھوڑی نرمی اختیار کرنا پڑے گی، اور جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں وہ میرے خیال میں فرقہ پرستی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے فرقوں کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فرقوں والی مصیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی انجینئر صاحب کو یا پھر کسی بھی مفتی صاحب کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلنے کی اور قرآن و حدیث کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔